پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم اس سے بہتر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ یہ حجت قائم کرنے کے لیے جن حضرات نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، گویا کہ وہ اللہ کے گواہ قرار پائے، ان کے لیے لفظ شہید استعمال کیا گیا۔ دوسرے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ جب اللہ کا دین جزیرہ نما عرب میں قائم ہو گیا اور گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تکمیل ہو گئی، تو جیسے کہ ہر انقلاب کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ شروع ہوئی۔ چنانچہ سب سے پہلے اندرون ملک عرب جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، اور بہت سے لوگوں نے حکومت کو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دی، اور یہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسے کرش نہ کر دیا جاتا تو انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام اسی وقت ناکام ہو جاتا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا سب سے درخشاں باب ہے کہ انہوں نے اپنے عزم اور ہمت اور استقلال اور اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ ان دونوں فتنوں کو آئرن ہینڈ کے ساتھ کرش کر دیا، اور سال سوا سال ہی میں ان دونوں کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کر کے اس کے بعد انہوں نے جلد ہی اس نظام کا گویا کہ انچارج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا کہ جو خلیفہ ثانی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ توسیع کا جو عمل ہے، توسیع انقلاب محمدی کا عمل بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہوا، فتوحات کا سیلاب آیا، ایران پوری سلطنت تہس نہس ہو کر رہ گئی، اس کے پرچے اڑ گئے، سلطنت روما اپنے تمام شمالی افریقی مقبوضات سے محروم، مغربی ایشیا سے اسے بے دخل کر دیا گیا، صرف وہ یورپ کے اندر محدود ہو کر رہ گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف بھی تو پھر رد عمل ہونا تھا، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھنی تھی، تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور اس کے چراغ کو بجھانے کے لیے ایران کی طرف سے رد عمل ظاہر ہوا۔ ہرموزان جو ایک بڑا ان کا جرنیل تھا، اس کی سازش اور ابو لولو فیروز کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ سمجھا یہ گیا تھا کہ یہ ساری عمارت شاید اسی شخصیت کی بل پر کھڑی ہے، لہذا جب میدان سے حضرت عمر ہٹ جائیں گے تو یہ خلافت کی پوری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ لیکن معلوم ہوا یہ عمارت محمد کی بنائی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، بڑی عظیم عمارت تھی جو حضور نے تعمیر کی تھی، لہذا حضرت عمر کی شہادت سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے میدان میں، اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان کے دور خلافت کے جو 12 سال ہیں ان میں سے پہلے 10 سال بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کی مثال، اسی تیزی کے ساتھ انقلاب جو ہے آگے بڑھ رہا تھا، فتوحات کا دائرہ پھیل رہا تھا، اور اندرون ملک پورا امن، سکون، اطمینان اور چین تھا۔ لیکن ان کی دور خلافت کے آخری دنوں میں اب یہودیوں کی طرف سے رد عمل اور ایک کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے، کہ جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور منافقت کے پردے کے ساتھ وہ عالم اسلام میں داخل ہوا، اور اس نے چونکہ دیکھ لیا کہ پرانی چپتلش ہے، پرانی چشمک ہے جو قریش کے 2 بڑے قبیلوں کے مابین یا 2 بڑے گھرانوں کے مابین چلی آ رہی تھی، بنو ہاشم، بنو امیہ۔ تو پہلے 2 خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بنو تیم سے تھے، حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، لیکن حضرت عثمان اب بنو امیہ میں سے تھے۔ اس کو انہوں نے گویا کہ دکھتی رگ بنا کر پکڑا اور پروپیگنڈا شروع کیا کہ خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، کیونکہ حضور ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ عثمان غاصب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ان سے دونوں پہلو جو تھے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر وہ بھی غاصب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فتنے کی مختلف شکلیں انہوں نے شروع کی۔ یہ الفتنۃ الکبریٰ کہلاتا ہے ہماری تاریخ میں، عظیم ترین فتنہ، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے بعد اگرچہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی، لیکن یہ کہ باہمی خانہ جنگی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو حضرت علی کے دور خلافت جو 5 سالوں پر مشتمل ہے، اس کے دوران مسلسل خانہ جنگی رہی۔ ایک طرف شیعان علی تھے، دوسری طرف شیعان عثمان آ گئے،
جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے قصاص کے مطالبے کو لے کر سامنے آئے۔ جنگ جمل ہوئی، ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ صفین میں 74,000 مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ نہروان میں پھر 4,000 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ شہادتیں جو چل رہی تھی، یہ کس لیے چل رہی تھی کہ جو بھی عمارت خلافت کی قائم ہوئی تھی اب اسے قائم رکھا جائے۔ اغیار کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو حملے ہو رہے ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو یہ اور اس کا یہ دور ختم ہوتا ہے حضرت علی کی شہادت پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضرت علی کو شہید کرنے والے وہ خارجی تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جو پہلے حضرت علی کے لشکر کے شامل تھے، لیکن جب حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ تحکیم اور ثالثی کی تجویز قبول کر دی تو وہ ناراض ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے حاکم اور حکم، ان الحکم الا للہ، یہ انسانوں کو حکم کیوں بنا لیا گیا؟ اور اس میں اتنی شدت اختیار کی کہ وہ علیحدہ ہو گئے، اس لیے انہیں خوارج کہا گیا۔ انہوں نے رائے یہ قائم کر دی جو مسلمان کبھی کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر قرار پائے گا، جب کافر ہوگا تو گویا کہ مرتد ہے تو واجب القتل، اس کا مال، اس کی عزت سب مباح ہے۔ یہ ہمارا سب سے پہلا گمراہ ترین فرقہ تھا۔ انہی میں سے 3 افراد نے بیٹھ کر اسکیم بنائی کہ یہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کو اگر میدان سے ہٹا دیا جائے تو شاید مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی ختم ہو جائے اور مسلمان پھر کسی ایک خلیفہ پر راضی ہو جائے۔ اور یہ تینوں کافر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت علی کافر ہیں، ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری عبد الرحمن ابن ملجم نے لی۔ حضرت معاویہ قاتل ہیں، ان کے لیے کسی اور کو اسائن کیا گیا۔ عمرو بن العاص قاسم ہیں، ان کے لیے کسی اور کو اسائنمنٹ دی گئی۔ ہوا یہ کہ حضرت عمرو بن العاص وہ تو اس روز فجر کی نماز میں آئے نہیں، ان کی جگہ جو امام تھا وہ شہید کر دیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر وار اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن یہ کہ پھر تندرست ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت کاری وار ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سن 35 ہجری میں ہو گئی۔ یہ جو خلافت راشدہ کا اختتام یا تو سن 35 ہجری میں حضرت علی کی شہادت سے سمجھا جائے گا، یا میری ذاتی رائے ہے کہ نہیں، اس میں حضرت حسن کا دور خلافت بھی شامل ہونا چاہیے۔ حضرت حسن کو کسی نے نامزد نہیں کیا تھا، نہ انہوں نے اپنی امیدواری کے ساتھ اپنے طاقت کے بل پر خلافت حاصل کی تھی، بلکہ حضرت علی سے جب یہ کہا گیا تھا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نہ تمہیں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، تم جسے مناسب سمجھو اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی، اب معاملہ یہ ہو گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک لشکر لے کر شام سے چلے۔ حضرت حسن 50,000 آدمیوں کے ساتھ ادھر سے نکلے، لیکن یہ ہے کہ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھیوں میں ایسا فسادی عنصر بھی موجود ہے جو عبداللہ ابن سبا کے ساتھیوں میں سے، کہ وہ کسی اچھے کام کو پسند نہیں کرتا، لہذا انہوں نے پھر صلح کی پیشکش کی۔ حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں مصالحت چاہتا ہوں، بتائیے شرائط کیا ہے۔ حضرت معاویہ نے بلینک پیپر بھیج دیا، سادہ کاغذ، کہ آپ جو شرائط چاہیں اس پر لکھ دیں، وہ مجھے قبول ہو۔ حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرائط لکھ دی، حضرت معاویہ نے قبول کر لی، تو حضرت حسن دستبردار ہو گئے خلافت کے دعوے سے، اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ کی خلافت کی بیعت کی گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے خلافت کی بیعت نہیں لی۔ یہ ہے سن 41 ہجری، اور اسے عام الجماع کہا جاتا ہے، یعنی یہ اختتام ہے مسلمانوں کی خانہ جنگی کے دور کا۔ پھر جمعیت ایک ہو گئی، پھر عالم اسلام متحد ہو گیا، اب پورا کا پورا عالم اسلام حضرت امیر معاویہ کی زیر خلافت۔ اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ وہ خود ایک صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی رسول ہے، اور آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو حضور کے گویا کے برادر نسبت ہی ہوئے۔ جو چند لوگ جو وحی کے لکھنے پر جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے، ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے۔ پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے زمانے میں جب عالم اسلام متحد ہو گیا، داخلی خلفشار ختم ہو گیا، تو فتوحات کا سلسلہ بھی دوبارہ جاری ہو گیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سالہ دور خلافت میں کوئی توسیع نہیں ہو سکی تھی دارالاسلام کی، کوئی مزید علاقے جو ہیں سلطنت اسلامی میں شامل نہیں کیے جا سکے تھے، اس لیے کہ سارا معاملہ تو داخلی خلفشار کا تھا۔ جو خانہ جنگی ہو رہی تھی، ایک دوسرے کی تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے 1 لاکھ کے قریب مسلمان ختم ہو گئے تھے، تو اندر سے گویا کہ موشن ٹوٹ گیا اس سیلاب کا۔ تو سیلاب پھر دوبارہ جب امت جمع ہو گئی عام الجماع کے بعد، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور خلافت اب 20 برس ہے، اندازہ کیجیے یہ پورے 20 برس کوئی اندرونی خلفشار نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، بلکہ جو فتوحات کا دائرہ تھا شروع ہو گیا۔ مکران اور سندھ کے علاقے فتح ہوئے، کابل اور یہ افغانستان کا علاقہ فتح ہوا، ترکستان کے علاقوں کے اندر پیش قدمی ہوئی، ادھر یہ کہ قیصر سلطنت روما کا اس کے مرکزی شہر قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا، جس کے لیے کہ حضور کی حدیث موجود تھی پیشن گوئی کے طور پر، اول جیش یغزو مدینۃ القیصر مغفورون لہم، حضور نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا تو وہ سب کے سب وہ مغفرت پا جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ اگرچہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اس پیشن گوئی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اس پیشن گوئی کی وجہ سے، حالانکہ 90 برس سے اوپر تھی، لیکن وہ بھی کہا انہوں نے کہ میں بھی اس میں جانا چاہتا ہوں، چنانچہ اس لشکر میں گئے، وہی فوت ہوئے۔ بہرحال یہ سارے کارنامے اپنی جگہ پر، امن و امان اپنی جگہ پر، اس کے باوجود اہل سنت والجماعت حضرت معاویہ کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ کی شرط اولین قرآن مجید کے حکم کے مطابق امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے باہمی معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعدہ کے اندر مشورے کے بعد ان کو منتخب کیا گیا اور ان کے ہاتھ میں بیعت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے پھر نامزد کی۔ حضرت عثمان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین کے لیے 6 افراد پر مشتمل کمیٹی بنا دی، جو بڑے سے بڑے جو اصحاب جو جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کو دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی تھی، جو عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی تھے، ان کے اوپر مشتمل کمیٹی بنا دی کہ آپ لوگ طے کر لیں اور اپنے سے کسی ایک پر جمع ہو جائیں۔ اس اعتبار سے حضرت علی کے ہاتھ پر بھی جو بیعت ہوئی ہے تو وہ اہل مدینہ کے دباؤ پر ہوئی ہے، ان کے مطالبے پر ہوئی ہے۔ حضرت علی خود جو ہے وہ خلافت کے مدعی نہیں تھے، بلکہ انکار کرتے رہے، چونکہ فتنے کا دور تھا، حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، مسلمانوں کے دل زخمی تھے۔ اس حالت میں وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہ خلافت جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حق ادا نہ کر سکتا، لیکن یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کوئی اور بھی تیار نہیں، طلحہ بھی تیار نہیں، زبیر بھی تیار نہیں، تو آخر مسلمانوں کو بغیر امارت کے چھوڑا تو نہیں جا سکتا، تو حضرت علی نے وہ قبول کر دیا۔ حضرت حسن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ان کے بارے میں لوگوں نے کہا تو حضرت علی نے فرمایا میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہے، حضور کے قرابت دار بھی ہے، کاتبین وحی میں سے بھی ہے، پھر ان کا دور حکومت امن، سکون، اطمینان ہر طرح سے جو ہے 20 برس تک کوئی داخلی خلفشات نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، کوئی باہمی جنگ و جدل نہیں ہوا، بلکہ فتوحات کا دائرہ آگے بڑھا۔ اس کے باوجود چونکہ انہوں نے طاقت سے خلافت حاصل کی، لہذا ان کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں تسلیم نہیں، حالانکہ وہ خود راشد ہیں، اس لیے کہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تمام صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو کھبو دیا ہے، ایمان ان کے دلوں میں رچ گیا ہے، بس گیا ہے، جم گیا ہے، اور کفر سے فسق سے انہیں تبھی نفرت ہو گئی ہے، اور یہ سب کے سب راشدون ہیں، تو تمام صحابہ راشدون ہیں۔ اس اعتبار سے خود حضرت امیر معاویہ بھی راشدون میں شامل ہے، لیکن خلفائے راشدین میں شامل نہیں ہے۔ خلفائے راشدین عام طور پر تو ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ میں نے اپنی ذاتی رائے، حقیر سی رائے عرض کی ہے، اس میں حضرت حسن کا دور بھی شامل ہونا چاہیے 6 مہینے کا، تب وہ 30 برس پورے ہوتے جو حدیث میں آیا ہے کہ خلافت جو ہے وہ 30 برس رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی۔
تو ملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے بزور خلافت حاصل کی، اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پرسکون دور تھا۔ البتہ جب 10 برس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت کو، اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں کیونکہ خلافت راشدہ سے ذرا اس کا فرق واضح ہو جائے گا، تو اس وقت ایک اور صحابی جلیل القدر صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر فسادات پیدا ہو جائے، پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائیں، پھر خانہ جنگی ہو جائے۔ 5 برس کی خانہ جنگی میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے، لہذا آپ اپنا جانشین نامزد کر دیں۔ امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن انہوں نے دلائل دیے، دلائل مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب کبار صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ جماعت کہ جن کی تربیت اور تزکیہ، جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا، ان کی نیتیں بالکل پاک ہو چکی تھی، کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی، وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی، فوت پا چکے، وفات ہو چکی۔ لہذا اب جو ہے اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں، لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے، نہ ان کے اندر وہ تقوی ہے، نہ تدین ہے، نہ اصول پرستی ہے۔ اسلام کی پوری تعلیمات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر، ان کے شعور کے اندر گہری اتری ہوئی نہیں ہے، لہذا اب صورتحال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی، لہذا آپ نامزد کی۔ یہ بھی بتا دوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 1 یہ کہ یہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں، جن 1400 یا 1800 افراد نے حضور سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے متصل القبر، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، ان میں سے موجود، ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے، ان کے ساتھ تھے۔ اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کو پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھی تھے، نہیں، لیکن اب جو صورتحال وہ دیکھ رہے تھے، جہاں دیدہ انسان تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے، جانتے تھے حالات کو، حالات کے نبض پر ان کا ہاتھ تھا، لہذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر اور یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ یہ بالکل مڈل ہے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا درمیان، یہ 10 سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو، تب یہ معاملہ پیش آیا اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی عہدی تمام جو بھی مختلف گورنرز تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو۔ یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر لی، البتہ 5 شخصیتیں جو بہت نمایاں تھیں انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا۔ ان میں کون تھے ذرا نوٹ کیجئے۔ حضرت ابو بکر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ حضرت عمر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ حضرت زبیر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت عباس فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ حضرت علی شہید ہو چکے، ان کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 5 جو امت کے بہت بڑے 5 افراد کے گویا کے وہ چشم و چراغ تھے ان گھرانوں کے، انہوں نے انکار کیا، اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے، یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا۔ مشاورت سے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی جو نسب ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا۔ ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار، اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل، اب اس کی اگلی کڑی لانا چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کے طریقے سے خاندان کے اندر، ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے نسل بعد نسل، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، اس کو ہم کبھی گوارا نہیں کریں۔ حضرت امیر معاویہ بہت دانشمند انسان تھے، انہوں نے ان 5 حضرات پر کوئی تشدد نہیں، کوئی جبر نہیں کی، بلکہ رہنے دیا، ٹھیک ہے یہ بیعت نہیں کر رہے، ابھی تو بیعت ولی عہدی ہے، کوئی حرج نہیں،
لہذا کوئی جھگڑا، کوئی اس وجہ سے کوئی فساد، اس بنا پر کوئی جنگ نہیں 10 سال گزر گئے، یعنی 10 سال تک یزید ولی عہد رہا ہے، 10 سال تک، اور اس سوائے ان 5 بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی، عوام الناس تھے، ان سب نے اسے قبول کیا۔ یہ صورتحال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یہ سن 60 ہجری ہے، اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی عہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گا۔ لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے، سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی ریفرنڈم نہیں ہوتا تھا، کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں، ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شورائیت یہ تھی کہ ڈفرنٹ کلینز ہیں، ڈفرنٹ فیملیز ہیں، ڈفرنٹ ٹرائبز ہیں، ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ، ان کے اہم لوگ بیعت کر لیں تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی۔ وہ ایک قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بنے ہوئے ہوں اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں۔ تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ۔ اب وہ جو 5 آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں فوت ہو گئے، لیکن باقی 4 رہ گئے۔ ان چاروں کو نوٹ کیجئے، اور یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں۔ ان چاروں میں کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، عمر میں سب سے بڑے وہ ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم، اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں۔ اصل جو جتنی بھی تفسیری روایات ہمیں ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے، تابعین سے، لہذا ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے، حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، اور اس کو سلسلۃ الذہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے۔ روایت حدیث میں جو سنہری زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ ایک طرف یہ دونوں ہو گئے، ان دونوں کی رائے کیا ہوئی؟ اگرچہ کام غلط ہوا ہے، یہ اس طریقے سے قیصر و کسریٰ کی روایت پر عمل کرنا غلط، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو، خوریزی ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائے۔ لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ 2 حضرات رہ گئے، یہ نسبتاً نوجوان ہیں، ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مکے مدینہ کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں کے کمزور ہو گئے، نامرد ہو گئے، ان کی اولاد اب چلے گی نہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، اور زبیر بہت شجاع، بہت ہی بہادر انسان تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی کیفیات تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے، خونریزی ہوتی ہے تو ہو، لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے کبھی حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کر دی جائے گی؟ دین کو بدل دیا جائے گا، دین میں تحریف کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ رائے ہوئی، وی ہیو ٹو چیلنج، ہم مقابلہ کریں گے، ہم اسے پیسیولی قبول نہیں کریں۔ انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکے جا کر حرم کے اندر پناہ گزین ہو گئے۔ یہی معاملہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا، وہ بھی نہایت شجاع، نہایت جری، نہایت بہادر۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط قیصر و کسریٰ کی روایت جو شروع ہو رہی ہے اسے ہم نے ریزسٹ کرنا ہے اور اسے ہم آگے نہیں چلنا۔ ان پر بھی جب دباؤ ڈالا گیا کہ بیعت کرو تو وہ کچھ وقت مانگ کر کہ دیکھیے میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ تنہائی میں علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر بیعت کروں، جب عمومی بیعت لوگے تم سب سے تو میں بھی آ جاؤں گا، اس وقت وہ فیصلہ کریں گے۔ تو بس اس وجہ سے پھر وہ گورنر جو تھا اس وقت مدینے کا، اسے اجازت لے کر آ گئے اور راتوں رات وہاں سے نکل کر وہ بھی مکے پہنچ۔ تو اب یہ 4 جو ہیں 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، 2+2۔ 2 کی رائے یہ ہوئی کہ بات غلط ہے، لیکن اس کی بنا پر خونریزی، جنگ و جدال، جنگ آپس میں خونریزی کرنا یہ صحیح نہیں، بلکہ مصلحت اس میں ہے کہ اس کو قبول کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بہتر حالات پیدا کرے گا اس کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے، تلقین کے ذریعے سے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم انقلاب برپا کیا تھا۔ ہم کوشش کریں گے کہ نظام حکومت کی اصلاح ہو جائے، لیکن اس وقت اگر ہم اڑ گئے تو پھر گویا خونریزی اور فساد اور باہمی جو جنگ ہے وہ شروع ہو جائے۔
اور دو حضرات کی رائے ہوئی کہ نہیں، ہمیں ہر صورت میں رجسٹ کرنا ہے، خوریزی ہوتی ہے تو ہو، ہمیں جانے دینی پڑتی ہے تو دیں گے، ہم شہادت قبول کریں گے، لیکن اس غلطی کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ تیسری شہادتوں کا جو دور شروع ہوا ہے، پہلا شہادتوں کا دور حضور کا دور، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں جنہوں نے جانے دی، دوسرا دور اس دین کے خلاف جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس آئی ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے جانے دینا، ہزاروں صحابہ کی جانیں اس میں بھی گئی ہیں، مسیلمہ ابن کذاب ہو یا مانعین زکوٰۃ ہو، ان کے خلاف جو جہاد ہوا۔ پھر ظاہر بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو فساد ہوا، وہ شہادتیں کیا تھی؟ اس دین کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے انٹیکٹ رہے، دشمن اس کے اندر رکھنے ڈالنے میں کامیاب نہ ہو۔ اب تیسرا دور وہ آ رہا ہے کہ جبکہ داخلی طور پر اس نظام خلافت کے اندر زوال شروع ہو رہا ہے، اس زوال کو روکنے کے لیے کہ وہ اپنی اصل جو خلافت کا نظام اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کی بنیاد پر قائم رہے، لہذا ہم رجسٹ کریں گے اس تبدیلی کو اور میدان میں آ کر مقابلہ کریں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، اب ان دونوں میں ایک اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہ مکہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ حرم ہے، اور یہاں کے لوگ بہت سے برے اثرات سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں، پاک ہیں، لہذا ہمیں یہاں رہنا چاہیے۔ اس کو مرکز بنا کر ظاہر بات ہے اسی مکے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تھی، وہیں سے وہ پھیل کر جو ہے ایک عظیم انقلاب کی شکل اس نے اختیار کی تھی، ایک عظیم مملکت جو ہے حضور چھوڑ کر گئے تھے۔ تو ہمیں مکے میں رہ کر ہی اپنی تحریک شروع کرنی چاہیے، لیکن ادھر حضرت علی کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے، کوفہ چونکہ حضرت حسین کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے، چونکہ کوفے کو حضرت علی نے دار الخلافہ بنا لیا تھا، اور وہاں سمجھا جاتا تھا کہ حضرت علی کے ہمدرد اور حضرت شیعان علی جنہیں ہم کہیں ان کے ساتھی ہم خیال یہ لوگ ہیں کثرت کے ساتھ، اور وہاں سے اب خطوط کا تانتا شروع ہو گیا، آپ یہاں آئیے، ہم بےتاب ہیں، آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تاکہ یہ جو کیسر و کسرا کی سنت شروع ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے۔ وہ تانتا بنا ہوا ہے خطوط کا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوفے جاؤں گا۔ حضرت زبیر روکتے رہ گئے کہ نہیں، کوفیوں پر اعتماد نہ کی، یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں، جب ڈنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں میدان سے، ان پر اعتماد نہ کریں آپ، لہذا یہی مکے میں رہیے اور ہم دونوں مل کر ایک بڑی طاقت بن جائے گا، اور یہ مکہ جو ہے ہمارے لیے حصار ہے، یہ ہمارے لیے پناہ گاہ ہے، یہاں سے اس دعوت کا آغاز کیا جائے۔ اب یہ افسوس ہے، اس سے اللہ کی مشیت سمجھا جائے، اللہ کی مرضی ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ تو باذن رب ہوتا ہے، اللہ اپنی مصلحتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت حسین نے فیصلہ کیا اور ڈٹ گئے اس فیصلے کہ میں کوفے جاؤں گا۔ اب یہ بھی بات قرآن مجید میں آیا ہے، حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ایک مرتبہ آپ ایک ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کی، پھر یہ نہیں کہ کبھی آگے کبھی پیچھے جاؤں یا نہ جاؤں، یہ نہیں، یہ تردد یہ نہیں، بلکہ یہ کہ فیصلہ کر کے ڈٹ جائیے، اس لیے کہ جو بھی نتیجہ ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اللہ پر توکل کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لہذا سب نے سمجھایا حضرت حسین کو کہ آپ کوفے نہ جائیں۔ سمجھانے والوں میں حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اگرچہ کوئی قرابت داری جو ہے قریبی نہیں تھی، لیکن بہرحال امت کی ایک شخصیت، عظیم شخصیت تھے۔ سمجھانے میں سب سے زیادہ زور صرف کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ ایک رشتے سے حضرت حسین کے چچا ہیں، ایک رشتے سے حضرت حسین کے نانا ہیں۔ کیوں؟ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھائی ہیں، عباس کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے، عباس اور ابو طالب بھائی ہیں، تو یہ فرسٹ کزن تھے حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا انہوں نے جب کہا تو گویا کہ ایک چچا ایک بزرگ سمجھا رہا، اور دوسرے رشتے سے حضور نانا تھے حضرت حسین کے، اور حضور بھی کزن تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، چچا زاد بھائی۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ حضور کے کزن نانا کے درجے میں آ گئے، تو یہ دو رشتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے، اور انہوں نے بڑی الہا و زاری کے ساتھ، بڑی اپنے مقام سے نیچے اتر کر خوشامد کی ہے، حسین خدا کے لیے بعد آ جا، حسین خدا کے لیے بعد آ جا، حسین اگر جانا ہی ہے تو اپنے بال بچوں کو لے کر نہ جا۔ جس طریقے سے
تمہارے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر ذبح کر دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی تمہارے بال بچوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے، بات آ جاؤ۔ لیکن حضرت حسین اب اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایک ارادہ پختہ ہو چکا تھا، اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ میری طرف سے کوفے والوں سے بیعت لے اور پھر مجھے اطلاع دو۔ وہ گئے، وہاں 12,000 افراد نے بیعت کر لی۔ اب ان کا خط آ گیا کہ یہاں تو فضا بالکل ہموار ہے، اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے، باقی بھی جیسے ہی آپ سامنے آ جائیں گے سب بیعت کر لیں گے، لہذا یہاں پر وہ ریزسٹنس کے لیے گویا کہ ہمارے پاس طاقت اس کوفے کے اندر بہت مضبوط طاقت ہوگی کہ ہم یزید کی حکومت کے خلاف ریزسٹ کر سکیں۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا۔ یہ شخص تھا بہت ڈنڈا چلانے والا، اس نے سختیاں شروع کی تو بہت سے لوگ اس بیعت سے تائب ہوئے، لیکن مسلم بن عقیل وہ میدان میں آئے اور ان کے ساتھ ہزاروں آدمی آ گئے جنہوں نے بیعت کی تھی، ابھی تک بیعت پر قائم تھے، اور انہوں نے گورنر کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ گورنر کے ساتھ 30-40 آدمی تھے کل، وہ چھتوں پر چڑھ گئے، وہاں سے پتھراؤ کیا، اور وہاں سے جو 30-40 آدمی کوفے کے تھے ان سے کہا تم اپنے اپنے لوگوں کو کہو کہ چلے جائیں واپس یہاں سے۔ انہوں نے اوپر سے کہنا شروع کیا، ڈرایا، بہت خوفناک نتیجہ نکلے گا، اب عبید اللہ ابن زیاد تم سب کو ہلاک کر دے گا۔ ایک ایک کر کے بھیڑ چھٹتی چلی گئی اور صرف چند افراد رہے، اور اس کے نتیجے میں حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دی، بلکہ ایک شخص حامی نے انہیں پناہ دی تھی کوفے میں، ان کو بھی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا۔ اس پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ذریعے سے پیغام دیا قتل کیے جانے سے پہلے کہ دیکھو میرا تو وقت آ گیا ہے، میں تو اب قتل ہو جاؤں گا، شہید کر دیا جاؤں گا، تو میرا پیغام حسین تک پہنچا دو رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں یہ بغاوت ہو گئی۔ لوگوں نے، کوفیوں نے، الکوفی لا یوفی، کوفی جو ہے وہ پورا نہیں کرتا اپنے عہد کو اور وفا کو، اس کا ایک ثبوت ہمیں مل گیا ہے، یہ سب کے سب منحرف ہو گئے بیعت سے، آپ جہاں تک آ گئے وہاں سے واپس چلے جائیے۔ جب حضرت حسین کے پاس یہ پیغام پہنچا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ تو حالات بدل گئے، لہذا واپس چلنا چاہیے، شاید عبداللہ ابن زبیر کی رائے ہی صحیح ہے، ہمیں مکے ہی میں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے۔ لیکن اب جو ہے عرب کا ایک خاص مزاج ہے، حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے آڑے آ گئے، اب ہم اپنے باپ کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامروت انسان، شریف النفس انسان، کیسے ممکن تھا غیرت مند غیور انسان وہ کیسے ان کی بات کو رد کر دے؟ لہذا اچھا چلو چلتے ہیں کوفے کی طرف، آگے بڑھتے چلے گئے، کربلا میں پہنچ گئے، جو کچھ وہاں ہوا ہے پھر آپ کو معلوم ہے۔ اس میں یہ بات ہے پہلے 1000 کا لشکر بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے، اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کہیں وہ کچھ اثر انداز ہو گئے۔ ان کا افسر جو تھا حر بن یزید تمیمی، وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت نصیب۔ پھر دوسرے کو بھیجا عمرو بن سعد، عمرو بن سعد بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کا بیٹا تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے اور جن کو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں، جبکہ احد میں گھیراؤ کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لیے ہجوم کر رہے تھے، اور کچھ حضرات تیر چلا چلا کے انہیں پھینک رہے تھے، دور جو ہے ہٹا رہے تھے، ان میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے۔ پھر وہ فاتح ایران تھے، اسی لیے گورنر بن گئے تھے ایران کے۔ سعد جو ہے ان کا بیٹے، یہ عمرو جو ہے یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا، اس وقت 4000 آدمی دے کر بھیجا، وہ بھی نرمی کرتا رہا، اس نے کوئی تشدد نہیں کیا، اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا۔ لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمرو ابن سعد جو ہے وہ تو لے تو لال کر رہا ہے، حملہ نہیں کر رہا، قتل نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہ مدینے کی طرف جائیے اور نہ آپ مکے کی طرف جائیے، نہ کوفے کی طرف جائیے، بلکہ آپ چاہے تو دمشق چلے جائیں، یزید سے اپنا معاملہ کریں۔ اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے، میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیعت لو، یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو، اور اسے پکڑ کر لا کر میرے سامنے پیش کرو۔ لہذا پھر اس نے ایک بہت خوخار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے، اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر میں پھر اس نے فیصلہ کن معاملہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے، جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا، اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے، ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا تھا، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ؟
اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے؟ اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود۔ وہ ایک تھیلا جس میں کہ خطوط ہے وہ بھی لا کے میدان میں رکھتی۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور اپنی صاف دلی، کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو، اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سب کا بھاڑا پھوڑ دیں گے، ہماری شامت آ جائے گی، لہذا اب تو کسی صورت انہیں زندہ نہیں رہنے۔ ایک بڑا اہم واقعہ نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک کا نام لے کر، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تمہارا پیغام نہیں تھا؟ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھانڈا اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد، یہ نوٹ کر لیجئے، 72 آدمی تھے کل، جس کو کہلے لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ، وہ بڑی بہادری سے لڑے، بڑی بہادری سے لڑے، ایک ایک نے لڑ کر جان دی ہے، بہت سو کو مارا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتل کر بھی رہے تھے، قتل ہو بھی رہے تھے، ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے۔ 20 جو ہے خاندان بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوا، باقی سب مرد، تمام مرد، سوائے ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی بن حسین زین العابدین کے علائے بعد میں، وہ بیمار تھے، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، وہ بچ گئے صرف۔ اچھا، حضرت حسین شہید ہو گئے، یہ ہے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ کیا مطلب ہے؟ حضور کے انتقال کے ٹھیک 50 برس بعد، سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال، اور سن 61 ہجری میں حضور کے نواسے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسین شہید کر، اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی۔ یہاں نکتہ سمجھ لیجیے، آگ کیوں لگائی؟ انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہے وہاں پر، وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں، اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامت آ جائے گی، ہمیں کون بچائے گا؟ ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر تو وہ دشمنی کے انداز میں بات ہوتی تو خواتین کی بھی بے حرمتی کی گئی ہوتی، لیکن نہیں، کسی نے، ظاہر بات ہے کہ خانوادہ نبوت کی کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں کی، قطعاً نہیں کی، قطعاً نہیں کی، قطعاً نہیں کی، لیکن خیمے جلانا ان کی ضرورت تھی تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے، سارے خطوط جو ہے وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے۔ یہ عظیم سانحہ کربلا ہے۔ اب چونکہ یہ ہماری تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جس پر بہت کچھ اختلافات ہیں، مختلف گروہوں کی تعبیرات بہت مختلف ہیں، ایک طرف اہل تشیع کا اپنا بیان ہے، دوسری طرف اہل سنت کا ایک اجماعی بیان ہے، تیسری طرف کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہے ہیں اہل سنت میں سے کہ وہ تو حکومت کے طالب تھے، اقتدار کے خواہش مند تھے، واجب القتل تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت حسین اگرچہ صغار صحابہ میں سے تھے، یعنی حضور کی حیات طیبہ میں ابھی چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کا شمار صحابہ میں ہے، اور پھر یہ وہ شخص ہے جو حضور کی گود میں کھیلا ہے، یہ وہ ہے جو حضور کے شانوں کے اوپر جس نے سواری کی۔ علامہ اقبال نے جیسے حضرت اسماعیل کے لیے کہا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل کسی اسکول اور مدرسے دارالعلوم میں پڑھے نہیں تھے کہ وہاں پتا چلتا کہ والد کا حق کیا ہے۔ یہ فیضان نصر تھا، ابراہیم کی نگاہ کا یہ فیضان تھا کہ بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اور جو حکم آپ کو اس خواب کے ذریعے مل رہا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو اسماعیل کا معاملہ اگر یہ تھا فیضان نظر سے، تو حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم کے پاس زیادہ رہے بھی نہیں، وہ تو مکے میں رہے۔ حضرت عثمان جو حضرت ابراہیم تو شام میں رہتے تھے، کبھی کبھی آ جاتے تھے، اس سے زیادہ معاملہ نہیں تھا۔ وہ فیضان نظر حضرت اسماعیل کو تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر کتنا ہوگا اس کا آپ اندازہ کی۔ یہ کوئی جنگ اقتدار نہیں تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ انہوں نے اپنا ایک فرض منصبی سمجھا ہے کہ میرے نانا کا لایا ہوا نظام اور اس کے اصول اب ٹوٹ رہے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر کا قول میں نے آج بھی آپ کو سنایا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کی جائے گی؟ دین کی باتوں کو بدل دیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ اسی طریقے سے گویا کہ زبان حال سے
حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روکیں گے اس کو۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت حسین کی رائے صحیح تھی یا حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے صحیح تھی، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان کی نیتوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کو تو یزید نے دولت سے خرید لیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، یہ تو صغار صحابہ میں سے نہیں ہیں، یہ جوان تھے پورے، حضور کے زمانے میں جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں کوئی رقم نہیں خرید سکتی تھی، کوئی دولت نہیں خرید سکتی تھی۔ جو رائے انہوں نے قائم کی دیانتاً قائم کی۔ اور ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جب کوئی نئی صورتحال پیدا ہو جائے اور اجتہاد کی ضرورت پیش آ جائے اور پوری کوشش کر کے مجتہد اجتہاد کر رہا ہے، تو اگر اسے غلطی بھی ہو جائے، مجتہد مخطی خطا کار، اس کو بھی اکیرا ثواب ملتا ہے، اور مجتہد مصیب، وہ مجتہد کے جس کی رائے صحیح، جس کا فیصلہ صحیح، اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ تو ان کے مابین ایک اختلاف رائے کا ہوا، اجتہاد کا۔ آیا یہ غلطی اتنی بڑی ہے کہ امت میں تفرقہ پیدا کیا جائے، امن و امان کو برباد کیا جائے، خوریزی کا بازار گرم کیا جائے، یا نہیں؟ دو کی رائے یہ ہوئی، ان کی مخلصانہ رائے تھی، ان کی دیانت دارانہ رائے تھی، ہم ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، آپ اختلاف کرنا چاہیں تو کی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی ایک اجتہادی رائے تھی کہ نہیں، یہ دین کے نظام کے اندر بہت بڑا رکھنا پڑ رہا ہے، یہ تو اب قیصر و کسریٰ کی سنت شروع ہو رہی ہے، یہ اسلام کے دین کے اوپر طریقہ نہیں، عمل نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اسے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھی اسے روکیں گے، روکنے کی کوشش کریں گے، رکے نہ رکے ہم اپنی جانیں دے دیں۔ یہ بھی دیانت دارانہ رائے تھی، مخلصانہ رائے تھی، ان کی نیت پر کوئی حملہ کم سے کم اہل سنت والجماعت میں سے کسی شخص کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں، ان میں بدنیتی نہیں آ سکتی، خطا ہو سکتی۔ اہل سنت کے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد معصوم کوئی نہیں، ابو بکر بھی معصوم نہیں، عمر بھی معصوم نہیں، عثمان بھی معصوم نہیں، علی بھی معصوم نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو معصوم کون ہوا؟ عبداللہ ابن عباس بھی معصوم نہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی جو ہے معصوم نہیں، حسین ابن علی بھی معصوم نہیں، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر کوئی معصوم نہیں۔ انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہے، اس پر عمل کیا ہے دیانت دارانہ سنسیریٹی کے ساتھ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر طرح کا اجر و ثواب سب کے لیے کیا جائے۔ اور پھر کشمکش کرتے ہوئے جو بھی خدائی کے دعوے دار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پنجہ آزمائی کر کے، اور اللہ کے کلمے کی سربلندی، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کو اسٹیبلش، یہ تکبیر رب ہے۔ تو سورہ مدثر کا بھی ہمارا جو ہمارا مسلسل درس قرآن ہے، ابھی سورہ مزمل ہم نے ختم کی ہے، اگلا درس جو ہے سورہ مدثر کی ان 3 آیات ہی کا ہوگا انشاءاللہ۔ اقبال کے 2 اشعار اس میں بہت خوب ہیں، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ 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 یہ ہو رہا ہے، لیکن باطل کے غلبے سے کوئی فکر نہیں، کوئی تشویش ہی نہیں، کوئی چنتا ہی نہیں، وہ یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، اور وہ ہے اللہ اکبر، اس کا نعرہ، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست۔ دیکھیے دونوں الفاظ جو کل بھی آئے ہیں، معرفت ربانی اور معرفت نفس، اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے رب کو پہچانو، اپنی حقیقت، اپنی عظمت، اپنا مقام، تو وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست۔ اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یہ تسبیح و تحمید اور اس کی لمبی لمبی تسبیحیں، اور اس کے ساتھ یہ تو تسبیح کر رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ، گھاس کا تنکا بھی پڑا ہوا تسبیح کر رہا ہے، ہر شے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ انسان سے تو کچھ اور درکار تھا، فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کمی کون سی ہے، تسبیح و تحمید و تقدیس میں لگے ہوئے ہم، کس لیے یہ خلافت اور کس لیے آدم کی تخلیق؟ تو معلوم ہوا انسان سے کچھ اور درکار ہے، کچھ اور مطلوب ہے۔ وہ جو اقبال کے شعر ہیں شاید پوری طرح اس وقت مجھے مستحضر نہ ہو،
کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دی. یہ مقام بندگی صرف انسان سے درکار نہیں، مقام عاشقی درکار ہے. بندگی تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر ہی رہا ہے. انسان کے بھی سلوک میں پہلا مرحلہ ہے بندگی، اس سے آگے تو عاشقی ہے. عاشقی کیا ہے؟ ضروری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شدہ خواہی. نوری مخلوق سے ملائکہ سے تو سجدہ چاہیے، تسبیح چاہیے، تحمید چاہیے، اور خاکی انسان سے کچھ اور چاہیے. چنا خود را نگہداری کہ بائی بے نیازی ہا شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہ. بندوں سے تو درکار یہ ہے کہ اب میری راہ میں آؤ، جنگ کرو، گردنیں کٹواؤ. خون دوستاں، اپنے دوستوں کے خون سے اپنے وجود پر شہادت چاہیے تجھے. بندوں سے یہ درکار ہے، اس خاکی وجود سے اور نوری وجود سے صرف سجدہ اور تسبیح و تحمید. وہ مقام بندگی ہے، یہ مقام عاشقی. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بیش ازاں خواہی. چنا خود را نگہداری کہ بائی بے نیازی ہا شہادت بر وجود خود ز خون دوست. بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار و اعلان اور اس کی حاکمیت مطلقہ کا بالفعل قیام و نفاذ. اب یہ دو چیزوں کو نوٹ کر لیں. تکبیر جب ہم کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ایک طرف اقرار و اعلان ہو گیا، ہم نے مانا اللہ سب سے بڑا ہے، ہم نے اعلان کر دیا اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن اگلا مرحلہ یہ ہے اس اقرار اور اعلان کی تنفیذ. واقعتاً اللہ بڑا ہو جائے، صرف تمہارے کہنے کے اندر بڑا نہ رہے. دین کے احکام کے کئی شیڈز ہیں، درجے ہیں. مثلا ایک شے فرض ہے، ہر صورت میں کرنا. اس سے نیچے آئیے تو واجب ہے، فرض تو نہیں ہے لیکن فرض کے قریب ہی ہے. اس کے نیچے آئیے سنت مؤکدہ ہے، اس کے نیچے آئیے سنت غیر مؤکدہ ہے. سنت تو ہے، اس پر تاکید نہیں. پھر مباحات کا ایک دائرہ ہے جس کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، جس کے بارے میں کوئی خلاف یا ناپسندیدگی کی بات بھی ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پھر مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی، پھر مکروہ تحریمی، پھر حرام مطلق. اور مکروہ تحریمی قریب پہنچ جاتا ہے حرام مطلق کے. جیسے فرض کے ساتھ واجب ہے، تو میں نے جہاں تک علماء کرام سے، میں خود مفتی نہیں ہوں، جن مفتی حضرات پر میرا اعتماد ہے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے یہی کہا کہ یہ حرام مطلق نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. قریب پہنچ جاتا ہے حرام کے لیکن صراحتاً حرام ہے. تو جو دین کا حکم ہے وہ وہی بیان کرنا چاہیے، اس میں میری پسند ناپسند سے کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے اپنی جگہ پر ایک مسئلہ. اب رہ گیا یہ کہ کیا کرنا چاہیے. میرے نزدیک اس سے 100 گنا زیادہ جو حرام مطلق ہیں، ہم نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کی ہے، ہم ان کے خلاف سڑکوں پر نہیں آئے ہیں. تو اس کے بھی ایک خاص ایشو بنا کر اس پر کوئی مہم اٹھانا میرے نزدیک قرین مصلحت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ انقلاب برپا کریں، ساری خرابیوں کے ساتھ یہ خرابی بھی رفع ہو جائے گا. یہ ہے در حقیقت میرا موقف. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے کہ میں دین کے کسی حکم میں مغالطہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر میں اس میں کوئی تغیر کروں. مجھے ایک شے ناپسند ہے، لیکن کیا میں اس ناپسند کو حرام قرار دے دوں جبکہ فی الواقع وہ حرام نہ ہو؟ یا کوئی شے مجھے بہت پسند ہے، میں اسے فرض قرار دے دوں جبکہ فی الواقع وہ فرض نہ ہو؟ تو جو شے فرض نہیں ہے اسے فرض قرار دے دینا بھی بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے. اور جو شے حرام مطلق نہیں ہے اسے حرام مطلق قرار دینا بھی بہت بڑا جرم ہے. میں تو اس ایشو پر میں نے نہ تو اس میں ندا میں اور نہ میثاق میں چیزیں شائع کی، ورنہ اس موضوع پر بہت سے فتوے موجود ہیں. وہ فتویٰ ابھی ایک مصر سے اخوان المسلمون کے ایک صاحب ہیں، ان کی کتاب چھپی ہے، اس میں فتویٰ، حالانکہ وہ بے نظیر وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کا یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ عورت کی سربراہی میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے دینی اعتبار سے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا. بیگم صاحبہ بھوپال کی جو تھی ان کی حکومت، اس پر سوال پیدا ہوا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے کہ غلط ہے. انہوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں ٹھیک ہے، اس لیے کہ آج کل کی حکومت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ بالکل مختار مطلق بن کے بیٹھ گیا، بلکہ اس کے نائبین ہوتے ہیں، اس کا ایک انتظام ہوتا ہے، وہ ایک سربراہ ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل. لہذا انہوں نے اس کے جواب کا فتویٰ دیا. میں یہ چیزیں اس لیے شائع نہیں کرنا چاہتا کہ خامخواہ تائید شمار نہ ہو جائے. اور میں صاف مانتا ہوں کہ اسلام کی روح کے منافی ہے، اسلام کی تعلیم کے متضاد ہے، اسلام کا نظام یہ نہیں ہے. میں تو عورتوں کو صرف ووٹ کا حق دینے کے لیے آمادہ ہوں، میں انہیں اسمبلیوں کے اندر جانا بھی میرے نزدیک وہ شریعت کی روح کے منافی ہے. تو یہ میرا ہے، دین کی جو رائے ہے وہ یہ ہے. باقی اس پر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دینا، یہ جو ہمارے ملک و ملت کے اس وقت کے حالات ہیں ان کے اعتبار سے قرین مصلحت نہیں. اور پھر یہ کہ میں یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں عام طور پر، داڑھی وہ شے ہے، باقی تو جتنے نیکی کے کام ہیں ان میں کچھ خرچ ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، نماز پڑھی وقت لگا، پیسے دیے صرف ہوئے آپ کی دولت سے. داڑھی وہ سنت ہے کہ آپ اس میں پیسہ بچاتے ہیں، وقت بچاتے ہیں، خرچ کچھ نہیں ہوتا، بچتا ہے.
اب ظاہر بات ہے ان تمام باتوں کے بعد بھی داڑھی نہیں رکھتے تو اس کا کیا مطلب کہ ہمارے ذہنوں پر مغربی تہذیب کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ ہم وہ شکل و صورت اور شباہت جو بھی دنیا میں اس وقت عام طور پر ہے بس اسی کو اختیار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے میرے نزدیک بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، حضور نے فرمایا جسے میری سنت پسند نہیں ہے پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ نیز نماز کے بعد دعا کرنا کسی حدیث سے ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے، دیکھیے میں نے ان چیزوں کے اوپر کوئی تحقیقیں نہیں کی، اکثر چیزیں جو ہے کچھ علماء سے ان کی آراء کیا جو علم حاصل ہوا اس کی بنا پر، میرے نزدیک اصل شے یہ ہے ہی نہیں۔ اصل شے قرآن کے اندر غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، اس کے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا وقت صرف کریں، اور جو محکمات ہیں دین کے ان کو عام کریں، ان چیزوں کا جو ہے وہ۔ لیکن جہاں تک میں نے جو بھی مجھے علم حاصل ہوا ہے چاہے علماء کی صحبت سے یا سماعت سے، وہ یہ ہے کہ ثابت تو ہے کبھی کبھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا مانگی ہے، لیکن التزام ثابت نہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو عام طور پر تصور یہ ہو گیا ہے کہ گویا کہ اگر دعا نہیں مانگی تو نماز ہی نہیں پڑھی، گویا کہ نماز کا کوئی جزو لازم بن گیا۔ یہ اصل میں مغالطہ ہے۔ خاص طور پر سب سے بڑی حماقت جو ہوتی ہے وہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ہے۔ نماز جنازہ ہے ہی صرف دعا، صرف دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، حضور پر درود اور پھر دعا۔ اب وہ چونکہ پتہ نہیں، جاہل لوگ ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہم نے کیا پڑھا یا پڑھتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، دعا یاد ہی نہیں، وہ تو کھڑے ہو گئے آ کر، اس لیے کہ بہرحال عزیز ہے، فوت ہوا ہے تو اب شریک تو ہونا ہی ہے۔ اس وجہ سے وہ جہالت کی وجہ سے پھر وہ دعا کرتے ہیں۔ دعا کا کوئی مطلب ہی نہیں، دعا تو کی ہے، بہترین دعا کی ہے، مسنون دعا کی ہے، صف بستہ ہو کر کی ہے، امام کے پیچھے قبلہ رخ ہو کر کی ہے، اس سے بہتر دعا کون سی ہوگی؟ ڈاکٹر عابد مجید صاحب، میں ملازمت کے سلسلے میں بیرون ملک سعودی عرب جا رہا ہوں اور میرے پاس درس قرآن اور دوسرے موضوعات پر تقریباً 300 آڈیو کیسٹ ہیں جو میں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، مگر میرے سننے میں آیا ہے کہ اس پر سخت پابندی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے، وضاحت فرمائیں۔ یہ وجہ تو آپ سعودیوں سے پوچھئے، یہ میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں۔ وہ لوگ گھبراتے ہیں، اصل میں یہ دعوت جو ہے اگر وہ آپ صرف نماز کے مسائل بیان کریں، طہارت کے مسائل اور رمضان کی فضیلت اور روزے، تو وہ خوش ہیں، لیکن آپ ملک کی بات کریں، سیاست کی بات کریں، ریاست کی بات کریں، خلافت کی بات کریں، تو یہ جو ہے معاملہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں وہ خلافت کانفرنس ایک ہوئی تھی سن 94 میں لندن میں، حزب التحریر کی اس میں چلا گیا تھا، اس کی مجھے فوراً نقد سزا یہ ملی کہ ویزا میرا ایشو تھا، دبئی ایئرپورٹ سے مجھے واپس کر دیا گیا، جائیے نو انٹری، اور آج تک اب میرا وہاں پر داخلہ بند ہے۔ تو میرا داخلہ بند ہے تو میرے کیسٹ کیسے وہ قبول کر لیں گے؟ ویسے یہ کہ کوئی 2 4 کیسٹ تو بعض اوقات لے جاتے ہیں حضرات، ہمارے احباب آتے ہیں لے جاتے ہیں، اور یہ اس میں ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کون شخص اس وقت کھڑا ہوا ہے وہاں پر۔ کچھ لوگ ذرا نرم طبیعت کے ہوتے ہیں، کچھ سخت ہوتے ہیں، بہرحال رسک ہے آپ کے لیے، آپ دیکھ لیجیے، لیکن یہ کہ میں بہرحال اس کی وضاحت میرے ذمہ میں نہیں ہے، یہ سعودی حکومت۔ بنی اسرائیل، چونکہ یہ لفظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آ رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی۔ ابن جو عربی میں بیٹے کے لیے آتا ہے ابن، اس میں جو شروع کا حمزہ ہے یہ در حقیقت اضافی ہے، اصل لفظ جو ہے بے نون پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کی جمع سالم آتی ہے بنون۔ قرآن مجید میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو یہ جو اس کی جمع سالم ہے وہ در حقیقت بنون ہے، اور پھر اس کی حالت نسبی اور حالت جری بنین ہوگا، اور جب یہ مضاف بن جائے گا تو اس کا وہ نون گر جائے گا، تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، لفظی ترجمہ ہوگا اے اسرائیل کے بیٹوں، لیکن یہ کہ مراد اولاد ہے، اس میں برسبیل تغلیب اگرچہ خطاب مردوں سے ہو رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہے، لیکن یہ کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے، البتہ یہ لفظ بنا ہے اس اور ایل دو سے مل کر۔ ایل کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں الہ کے، الہ اور ایل ویسے بھی قریب قریب ہیں، اسی لیے تمام فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، یہ تمام الفاظ کے ساتھ جو ایل آتا ہے یہ در حق اسماعیل بھی سما اور ایل، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار بیٹا عطا فرما، اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسماعیل نام رکھا، یعنی اللہ نے سن، جیسے ہمارے ہاں دیہات میں یہ خاص طور پر جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے، اللہ ڈوایا، اللہ سنیا، یعنی یہ اللہ نے جس کے بارے میں ہماری دعا سنی اور ہماری استدعا کو قبول فرمایا،
تو یہ گویا کہ اسماعیل کے معنی ہے۔ تو اسرائیل جو ہے اسر اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ عبرانی اور عربی زبان کے بارے میں یہ اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے، عربی زبان عبرانی سے نکلی ہوئی، لیکن زیادہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں۔ کوئی اور کامن زبان تھی، سیمیٹک لینگویج ابتدائی، جس سے کہ یہ دونوں زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں۔ گویا کہ ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنے ہونے کا ہے، ماں اور بیٹی کا نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مشابہت اور ان کے اندر جو ہے قرب جو ہے اور مناسبت وہ بہت نمایاں ہے۔ اسر کے دو ترجمے کیے۔ یہودی علماء تو اس پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ اسر سے مراد ہے بطن، یعنی رجل عظیم، جواں مرد، بہت باہمت انسان۔ اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں، اس میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں۔ حضرت یعقوب کی جو مدح کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوئی اور اللہ کو پچھاڑ لیا حضرت یعقوب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بڑے بہادر اور بہت جری انسان، اس اعتبار سے وہ بطل اور رجل کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے، بندہ، عبد، اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر، اسیری، کوئی کسی کا غلام ہے، اسیر، اسی سے لفظ اسرہ بنا ہے۔ اسرہ ہے کنبہ، کنبہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے، محبت کے، اخوت کے۔ تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے۔ اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جبکہ جیلوں کا رواج نہیں تھا، تو اگر کسی شخص کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے، وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا، ذاتی اسیر، اس کی تحویل میں رہتا تھا، جب تک کہ اس کے اعزاء اقارب آ کر وہ رقم ادا نہ کر دیں وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا، وہ اس کا اسیر ہوتا۔ اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے۔ تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ۔ اذان تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ۔ گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کی اولاد، مراد ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے، حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل، اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں سما اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ جو دعا کی تھی انہوں نے، اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی۔ پھر یہ کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق ہے۔ اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارہ کے ہاں بھی اولاد ہونے کی جو بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے، اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی عطا ہوگا، گویا کہ ایک بہت جلیل القدر پوتا۔ اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے بنا ہے، گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل القدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی اسحاق کے بعد آنے والا، بیٹے کے بعد جو پوتا آتا ہے۔ لیکن یہود کی رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی عیسو کے ساتھ، یہ تمام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، دو بیٹے پیدا ہوئے بیک وقت، جڑواں بھائی۔ پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہوئی ہے اور تورات کے الفاظ یہ کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا، عقب میں آنے والا، بعد میں آنے والا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے ہیں جن کی تفصیل پوری موجود ہے۔ یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود۔ 4 بیویاں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جن سے 12 بیٹے، 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹی بیوی سے 2 بیٹے تھے حضرت یوسف اور بنیامین، اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سامان کیا، پھر مصر پہنچایا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ 1906 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے، جہاں تک صحیح اندازہ کیا جا سکا ہے۔ یوں سمجھئے کہ آج سے
تقریباً 4000 سال قبل یہ حضرت یوسف کی پیدائش ہے، اور حضرت یوسف پڑھ پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ ان میں اگر آپ 200-250 سال کا اور اضافہ کریں تو آج سے کوئی 4,2500 سال قبل کی شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف کے زمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی، یہ پورا خاندان آ کر کنعان میں تھے، لیکن وہاں سے آ کر مصر میں آباد ہو۔ مصر میں ان کا بڑا اعزاز ہوا، اکرام ہوا۔ اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو، لہذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں، وہ فرائنہ کا خاندان نہیں بلکہ وہ تاریخ میں ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں۔ تاریخ مصر میں وہ 15واں خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا، 15th ڈائنیسٹی، اور یہ چونکہ لوکل نہیں تھا اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ ہکسوس کنگز چرواہے بادشاہ تھے کہ جو عرب کے ان علاقوں سے آئے تھے جزیرہ نما سے، اور وہاں سے وہ چرواہے تھے۔ ان کا تو پیشہ ظاہر بات ہے صحرا میں کیا ہوتا ہے، بھیڑیں بکریاں پالنا، لیکن انہوں نے آ کر مصر کو فتح کیا، وہاں ان کی بادشاہت ہوئی۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پہلو موجود تھا۔ وہ جو بادشاہ مصر نے جس طریقے سے اعزاز کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، پھر جو اختیار دیا، جو اقتدار دیا، جو ان کو حیثیت دی، پھر انہیں اجازت دی کہ اپنے پورے خاندان کو بلا لیں، اور پھر مصر کا بہترین جو زرخیز ترین علاقہ تھا وہ انہیں عطا کر دیا کہ یہاں آباد ہو جاؤ۔ جوشن کا علاقہ، یہ گوشن بھی کہتے ہیں، جشن بھی کہتے ہیں۔ یہ جو نائل کا ڈیلٹا ہے کہ جو جا کر آپ کو معلوم ہے کہ دریا جو ہیں جب بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں سمندر میں گرنے سے قبل، تو وہ ڈیلٹا جو ہے زرخیز ترین علاقہ ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل اریگیشن کے اور نظام تو تھے نہیں، جہاں دریا ہی چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل اختیار کر لے وہاں گویا کہ وہ فطری طور پر جو ہے بڑے وسیع رقبے کے اندر اریگیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس ڈیلٹا کے علاقے میں بہترین علاقہ ان کو دیا گیا، وہاں آباد ہو جاؤ۔ وہاں یہ رہے ہیں گویا کہ پیرزادوں کی حیثیت۔ ابھی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، ابھی کوئی کتاب نہیں ملی، ابھی صرف یہ ایک خاندان ہے، حضرت ابراہیم کی نسل کا ایک خاندان، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل ہے کہ جو عرب میں آباد ہو چکی، ان کی نسل میں پھر حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے بھی عیسو کی نسل وہ اور جگہ پر آباد ہو چکی۔ اس اعتبار سے یوں نہ سمجھیے کہ نسل ابراہیم صرف ان پر مشتمل ہے۔ اسی طرح بنی قطورہ تیسری جو آپ کی اہلیہ تھی ان کی اولاد بھی، تو گویا کہ یہ بہت وسیع حلقہ ہے جو اولاد ابراہیم کا ہے۔ تو اولاد ابراہیم میں سے ایک شاخ ہے جو آ کر، یعنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور حضرت یعقوب بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے، اور یہاں پھر یہ کچھ عرصے تک تقریباً 100-150 برس تک تو بڑے عیش میں، یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1850 قبل مسیح میں ان کا داخلہ ہوا ہے مصر، اور وہاں پر 150 برس جو ہیں انہوں نے بڑے عیش میں گزارے ہیں۔ یہ پیرزادے تھے اس لیے کہ بادشاہ معتقد ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اگرچہ یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لایا ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن وہ معتقد تھا، اور ان کی نیکی کا، پارسائی کا، شرافت کا، ذہانت کا، صلاحیتوں کا اعتراف پوری قوم کو تھا، جس طریقے سے کہ انہوں نے اس ملک کی جو نیا ہے اس کو